صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے تو سامنے سوال کی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا حکومت سے آپ جواب طلبی کریں گے بطور چیئرمین, لیکن ظاہر ہے عوام کی ترجیحات تو کسی کی بھی نہیں ہے, سب سیاسی ترجیحات ہیں, سیاسی پریس کانفرنس ہے. اب یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے تو یہ جو پارٹی ہے وہ بکلا کے حوالے کی تھی کہ ان کو خیال تھا کہ بکلا جو ہے اس پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی محاذ ہیں سب میں جو سیاسی طور پر تو چیلنجز اپنی جگہ, لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو چیلنجز تھے اس میں جو بکلا قیادت ہے پوری طرح ناکام رہی ہے, ہر محاذ پہ قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی ارکان آزاد نہیں ہیں, وہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے, لیکن جو میری اطلاع ہے کہ بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی ارکان مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں, وہ اب یہاں سے اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو جو ہے ان کا انتخابی حلقے سے ٹکٹ ملے گا اور ان پہ جو مقدمات اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے. تو اس چیلنج کو کس طرح نمٹیں گے کہ آپ کے ارکان فلائی نہ کریں؟ آپ کے کمپوزٹ کوشچن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یس واقعی سوات میں جو وقوع ہوا ہے اس پہ ہمیں بہت سخت افسوس ہے. ان کے جو خاندان ہیں ان سے ہم نے دلی تعزیت کی ہے, کل کی ہے, اور صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور انکوائری کا آرڈر بھی ہوا ہے. دیکھو پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی حکومت ہے, وہ کے پی کے میں ہے, ان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے جو ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا, آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی بھی اس نے استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ وہی ہیلی کاپٹر جو موجود تھی وہ ابھی ایئر ایمبولینس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. یہ پہلا وقوع نہیں ہے, اسی طرح کا واقعہ جو ہماری حکومت نئی بھی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہوا تھا کوہستان میں, اس وقت بھی لوگ نہیں بچائے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ این ڈی ایم اے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ایسے ہیلی کاپٹر کا بندوبست ضرور کیا کرے کہ اگر ایسی بارش و طوفان ہو تو وہ وہاں جا بھی سکتا ہو اور وہ ہیلی کاپٹر اڑان بھر بھی سکتا ہو. کے پی کے ساتھ اگر ایسی ہے تو وہ سرنی ہے, اس لیے ہمیں سخت افسوس ہے اس پہ, اور کے پی کے حکومت سب کچھ وہ کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے لائروں کا کہا تو لائروں کے پاس پارٹی ہے, الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اور کام کر رہی ہے, اور اپنے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے. سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے فیل کر لیے تھے, باوجود اس کے کہ ہر بندے سے نامینیشن فارم لیے گئے, لیکن میں نے اس لیے آپ کو فگر دیا کہ 859 کنسٹیچوئنسی میں 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فیل کر لیے, اور سب سے زیادہ 3500 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے جنہوں نے تھرڈ ٹائر تک بھی ہمارے ہی تھے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے لوگ نہیں تھے. سب سے زیادہ دھرنے, پروٹیسٹ, ریلیز, جلسے, جلوس سب کچھ ایکٹیو ایٹ آل ٹائمز وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر نے کیے تھے. ایک چیز کی آخر یہ وضاحت ضرور کروں, میں نے اس لیے کہا کسی کے دل میں یہ ابہام نہ رہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ ہم نے جوائن کیا تھا سنی اتحاد, وہ اس میں ہے اور وہ مینٹین کرتے ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کے ہم خیالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت MNAs MPAs ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے. ہم وی آر سو پراؤڈ آف دیم. انہوں نے کروڑوں اور ارب تک کے جو آفر ہوئے ہیں وہ ٹکرائے ہوئے ہیں اور ہر سختیاں برداشت کی ہے. کل جس چیز کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, جس طریقے سے کل ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب میں 26 MPAs کو 15 سیشنز کے لیے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اس سے زیادہ بدتمیزیاں کرتی ہے اپوزیشن کے کارکنان جو کے پی کے میں ہوئے, ہم نے کبھی ان کا ایک بھی سسپینڈ نہیں کیا. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور ہمارے آپ ایک سیشن ہی 15 سیشن کے لیے وچ مینز ہول ایئر کے لیے آپ نے ان کو سسپینڈ کیا. یہ کہاں کا جمہوری روایت ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے آفریں بھی کی ہیں, سختیاں بھی برداشت کی, ان کے بچے سفر ہوئے, کاروبار سفر ہوئے, ان کے فیملی سفر ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. میں ایک ایڈ کر دوں آپ کے سوال میں کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہماری پارٹی کے لوگ اب مختلف پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو میں آپ کو اتنا یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کرتا ہے اس کو پوری جو ہے نا وہ یہ اس کی ایک اٹیمپٹ ہوگی ایک سیاسی خودکشی کرنے کی. باقی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے عوام کی نظر میں. پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ ہو, ان کو تو یہ باہر سے جو ہے تو یہ کر رہے ہیں, ان کو یعنی 17 جماعت کی پارٹی کو یہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اس کی جگہ کوئی فیک الیکشن, سمڈیال کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا. اس قسم کے طریقوں سے ان کو وہ مضبوط کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے پاؤں ہی نہیں ہے تو یہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ اور اس میں سب شامل ہیں جو بھی عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پہ غداری کرتا ہے, یعنی اس کی نام پہ الیکٹ ہو کے اور وہ کہیں اور جاتا ہے, تو پارٹی کے ساتھ نہیں, وہ اپنے ساتھ جاتا ہے.
ون لاسٹ کوشچن. سوات سامنے پر لوگوں کا گلہ آپ لوگوں سے ہے، لیکن آپ نے این ڈی ایم اے کی بات کی، تو کیا این ڈی ایم اے ذمہ دار ہے؟ این ڈی ایم اے کے خلاف ہی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ کل کی مربت میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، آج شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی مطلب خاتمے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، تو آپ لوگوں کے پاس لائے عمل کیا ہوگا اور کیا ان لوگوں کو حل لینے دیں گے؟ دیکھیں ابویسلی فائنل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اب فائنل آئی ہے، آگے اب دیکھتے ہیں جو سیشن آئے گا، جو سپریم الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گی. ہمارا نوٹیفیکیشن تو ہمارے کینڈیڈیٹ کا ہو گیا تھا اور اس کو تو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. 12 جولائی کی ڈیسیجن کے بعد 24 جولائی کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا. ہمیں تو ریزرو سیٹوں کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا. اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کتنی جلدی یہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور کتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کے پی کے میں اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. سازش شروع تھی اور کر رہے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. جہاں تک کوئی خودکش وغیرہ کا تعلق ہے تو دیکھیں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا فارن ایگریشنز ہو، یہ آئین کے آرٹیکل 138(2) کے مطابق یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. آئینی طور پر انٹرنل ڈسٹربنس یا اس کی جو فارن ایگریشن ہے، اس سب کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. کے پی کے کی حکومت اپنا استعداد بہت بڑھا رہی ہے. بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی ہے، پولیس کے لیے سب سے زیادہ پاور بھی دی ہے، ٹریننگ بھی دی ہے، اور اس کی تعریف مقتدرہ حلقوں نے بھی کی ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہاں کیے تھے جرگے کیے تھے اور بہت سیریس سچویشن سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے احسن طریقے سے نمٹا ہے. تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یس جو ایسے فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں کے پی کے حکومت کر رہی ہے، لیکن میں نے تو یہی بھی ہم نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ بیت المال اور پاورٹی ایلیویشن میں آپ نے ابھی پرسوں جو بجٹ پاس ہوا ہے 750 ارب روپے دیے. لاسٹ ایئر میں 313 ارب روپے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی بہاول پور میں وہ ایک عورت بھوک کی وجہ سے مری. تو ہم نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سارے پیسے آپ صوبائی حکومتوں کو دے دیں، یہ ٹرانسفر کرے، آن کھڑے یہ رسپانسبلٹی دے دے. تو این ڈی ایم اے بھی جو کر رہی ہیں وہاں بھی ایسے پرووائڈ کرے تاکہ صوبائی حکومتیں ایسے حالات سے نمٹ سکیں. ایبسلیوٹلی یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایسے یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کو آپ کی جانب سے یا جو بھی ٹیم گئی ان کو اس فیصلے کا پتہ چلے گا، پتہ چل گیا ہوگا، شدید رد عمل آئے گا. انہوں نے اپنا احتجاج بھی ڈیلے کر دیا تھا، ایران اسرائیل کے جو آپس میں تنازع چل رہا تھا. سر اب آپ کی قیادت کیا اختلافات ختم کر کے احتجاج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس آئینی بینچ کا فیصلہ تو سب کو معلوم تھا، عوام کو بھی معلوم تھا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئے. دیکھو خان صاحب کے میرا خیال ہے اب خان صاحب نے پڑھا ہوگا، اگر ان کو اخبار کی فیسلٹیز اویلیبل تھی آج تو انہوں نے پڑھا ہوگا ضرور، اور اگر نہیں ہے تو جب ہم جائیں گے ملاقات ہوگی. بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے، تو ان کو بتائیں گے. خان صاحب کا بھی یہی رد عمل آئے گا کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ ہماری ہی سیٹیں تھے. میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ سیٹیں ان کی تھیں. یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھی اور ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے تھی. اگر نہیں تھی تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی، تو پھر وہ اور سچویشن سے. آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں اور احتجاج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا لائحہ عمل دے گی. خان صاحب ہی نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں احتجاج کا جو لائحہ عمل ہے اگر اس میں احتجاج بھی شامل ہے وہ میں دوں گا، اور خود ہی انہوں نے خان صاحب ہی نے پوسٹ پون کیا ہے. جو احکامات خان صاحب کے آئیں گے انشاءاللہ اس پہ منوانا ہوگا. تھینک یو جی.